کہتے ہیں نا کہ پتل بنائی تے سونا بن ساملا نہ. ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم گھر مسلمانوں کے پیدا ہوئے ہیں. مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہے اور جو ہم نے دیکھا وہاں سیکھا بس اس حد تک ہماری مسلمانی ہے. حالانکہ مسلمان کے بعد منازل ہیں جو کہ ایمان کی منزلیں ہیں. ایمان، یقین، ایقان تک پہنچنا، یہ منازل ہیں مسلمانوں کی. محنت کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی اور استاد کے بغیر بھی کوئی بات نہیں بنتی. پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. کوئی چیز بنا بنائے نہیں بنتی، از خود نہیں بنتی، بنائی جاتی ہے. استاد جو ہے وہ شاگرد کو بناتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے. تو ایسے ہی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن وہ جو آگے کی منازل ہے، وہ جو دین کا شعور ہے، وہ جو باطنی منازل ہیں وہ ہم نے طے نہیں کی. تو ہماری عموماً سارے معاملات جو ہیں وہ رسماً ہو کے رہ جاتے ہیں اور جو حقیقی شعور ہے اس سے ہم دور رہتے ہیں. حالانکہ رب کریم نے ہمیں پیدا کیا ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد تھا اللہ پاک کی عبادت. کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن عبادت کون سی؟ عبادت اخلاص والی، عبادت معرفت و پہچان والی. اور جب عبادت کے لیے ہم رب کریم کے سامنے کھڑے ہوں تو گویا یہ شعور ہو کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا نہیں تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ معاملہ یہ خلوص سے آتا ہے، اور خلوص جو ہے وہ ذکر اللہ سے آتا ہے. ذکر اللہ جو ہے مرشد کریم سے آتا ہے. ذکر آپ القاء کرتے ہیں، مرشد کامل القاء کرتے ہیں. پھر وہ ذکر ہمارے اندر رفتہ رفتہ جمع ہوتا ہے. ذکر کو توجہ ملتی ہے مرشد کامل کی، اور اس مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ کر وہ توجہ حاصل کرنے سے وہ چیز ہمیں منتقل ہوتی ہے، اور ہمیں ہمارا جو ذکر ہے وہ قوی سے قوی تر ہوتا ہے، مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے. اور اس میں ایک نکھار آتا ہے. اگر ہم مرشد کے ساتھ جڑے رہیں، رابطہ ہم مکمل رکھے اپنے شیخ کامل کے ساتھ، اور ان کے پند و نصائح اور ان کی باتوں پہ مکمل طور پہ عمل کریں، اور اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کر دیں، تو پھر اس سے بے شمار ہمیں فوائد ملتے ہیں، اور ہم ایک منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں.
اور یوں ہمارا ذکر جو ہے وہ آگے جمع ہوتا ہے، اور ایک تبدیلی انسان کے رویوں میں رونما ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر اس کی توجہ سے اور سنت پہ پابندی سے، اور جو کچھ بتایا جائے، کیونکہ مرشد تربیت کرتا ہے، جو مرشد پاک بتائیں اس پہ ہم عمل کریں تو ہمارے اندر ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے، ہمیں اپنی پہچان ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں اللہ اور رسول کی پہچان ملتی ہے، اور یہ وہ اسباق ہیں، یہ وہ طریقت کے سبق ہیں جو مرشد کامل ہمیں کراتا ہے، جسے سلوک کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جیسے ظاہری علوم پڑھے جاتے ہیں، ایسے ہی یہ باطنی علم جو ہے، ذکر کا علم جو ہے، یہ معرفت کا علم جو ہے، یہ بھی مرشد کی صحبت میں رہ کر انسان سیکھتا ہے، کیونکہ اس علم کی برتری ثابت ہے، اس کی فوقیت ثابت ہے، کیونکہ انسانی رویوں کا تعلق اس کی باطنی معاملات پہ منحصر ہے۔ جتنا اس کا باطن صاف ہوگا، جتنا وہ اندر کے معاملات اس کے بہتر ہوں گے، اور اس کا ذکر مضبوط ہوگا، اور اس کے پاس پہچان اور معرفت ہوگی، اللہ پاک کی معرفت ہوگی، تو ظاہر ہے اس کے ظاہری اعمال بھی درست ہوں گے، کیونکہ تمام سوچوں کا، تمام تصورات کا، نظریات کا، خیالات کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ یہاں سے جو کچھ دماغ میں جاتا ہے، ہمارے شعور میں جاتا ہے، تو دماغ جو ہے وہ پھر عمل کی طرف، دماغ میں منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور پھر ہمارے اعضاء جو ہیں اس عمل کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا کام کرتے ہیں۔ تو جو بات شروع ہوتی ہے وہ انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے، باطن سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ظاہری ڈھانچہ جو ہے وہ آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے بنا ہے۔ ان چار اجزاء سے انسان کا وجود، ظاہری ڈھانچہ بنا ہے، لیکن اس کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کا تعلق جو ہے عالم امر سے ہے، اور عالم امر جو ہے وہ عرش سے بھی اوپر ہے اس کا مقام، اور جو انسان کا یہ جو ڈھانچہ ہے یہ عالم خلق اس جہاں سے بنا ہے، آگ، ہوا، مٹی سے بنا ہے۔ تو عالم امر اور عالم خلق کو رب کریم نے ملا دیا ہے، یہی اس کی کاریگری کا کمال ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے کہ اس نے اپنی تخلیقات میں جو کمال کی تخلیق ہے وہ انسان ہے، اور پھر انسان کو اپنا نائب بنایا، اس کو بڑی قوت عطا کر دی۔ انسان جہاں بہت زیادہ کمزور بھی ہے، وہاں بہت زیادہ طاقتور بھی ہے، کیونکہ رب کریم نے اس میں جو ودیت کر دی ہیں، جو خوبیاں رکھ دی ہیں، اور سب سے بڑی یہ خوبی ہے کہ اس نے انسان کے اندر جو روح رکھی ہے، اور صرف ایک روح نہیں بلکہ ہم نقشبندیوں کے نزدیک 7 لطائف ہیں، 5 لطائف انسان کے سینے میں اور 2 لطائف اس کے سر میں ہیں،
قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا، نفسی اور قالبی۔ یہ سارے جو ہے جب یہ اللہ پاک کے ذکر سے جاگ جاتے ہیں، ان میں زندگی آ جاتی ہے، یہ حرکت میں آ جاتے ہیں، تو پھر یہ ہر لحظہ ہر لمحہ یہ رب کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر میں جاری اور ساری رہتے ہیں، اور انسان ہر وقت حالت ذکر میں رہتا۔ اگر وہ سویا بھی ہو تو یہ آپ کے لطائف جو ہیں یہ حرکت میں رہتے ہیں اور یہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہمیں جب یہ معاملہ درست ہو جاتا ہے کہ آپ کے قلب جو ہے رب کے قلب اور روح اور سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، یہ سارے جب ذکر کرتے ہیں تو انسان جو ہے ایک ایسے ماحول میں رہتا ہے، ایک ایسی حالت میں رہتا ہے جو کہ ایک انتہائی خوب حالت ہے کہ وہ اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اسے محبت الہیہ نصیب ہوتی ہے، اور وہ ہر دم ہر لحظہ حالت ذکر میں ہوتا ہے، رب کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میرا رب کتنا رحیم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اپنا مالک، اپنا رب، ہمارا خالق، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اور وہ ہمارے چھپے ہوئے ارادوں سے بھی واقف ہے، اور پھر جب ہم اسے یاد کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو میرا رب بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور ایسے نہیں، اگر انسان ایک قدم چلتا ہے تو رب کریم فرماتے ہیں کہ میں 10 قدم چل کے آتا ہوں انسان کی طرف، اور اگر وہ چل کے آئے تو میں دوڑ کے آتا ہوں رب۔ تو یہ میرے رب کی شان ہے کہ وہ اپنے بندے پہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے، جو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے یا رب کا ذکر کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، اور رب پھر اس کو اس طریقے سے یاد کرتا ہے، پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک ربط جو ہے وہ بندے کا اور رب کا قائم ہو جاتا ہے، اور اس ربط کا ذریعہ جو ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر سے یہ ربط قائم ہوتا ہے، اور ذکر جو ہے یہ مرشد پاک سے ملتا ہے، اس کی صحبت سے وہ القاء کرتا ہے ذکر، لیکن ذکر مرشد کا نہیں ہے، ذکر اللہ کا ہے، لیکن مرشد استاد ہے، اس نے دیا ہے، اس نے سکھایا ہے، اس نے پڑھایا ہے، اس نے القاء کیا ہے۔ تو پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ مرشد کا کتنا مقام ہے، جو آپ کو غفلتوں سے نکال کر، جو آپ میں اور رب میں دوری ہوتی ہے اس کو ختم کر کے آپ کو اس راستے میں لے آتا ہے، اس مقام پہ لے آتا ہے کہ جہاں آپ کا رابطہ اپنے رب سے ہو جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا احسان ہے اس حساب میں دیکھیں تو انسان مرید اپنے مرشد کا احسان نہیں اتار سکتا، چاہے جو کچھ مرضی کر لے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا جہان کی جو کچھ بھی پہاڑ، سونے جتنے پہاڑ بھی پیش کر دے، اور اگر یہ دل میں آئے کہ جی یہ جو ہے مرشد کا نہیں، اس میرا اپنا معاملہ ہے، تو سارا ختم ہو جاتا ہے وہاں، اس کا احسان پھر بھی نہیں اتار سکتا۔ تو گویا یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے، کبھی یہ سوچے بھی صحیح۔ تو مرشد کا جو احسان ہے وہ مرید نہیں اتار سکتا۔ اس لیے ہمیں دیکھیں کہ رب نے کتنی مہربانیاں ہم پہ فرمائی ہیں کہ ہم غور کریں، فکر کریں، جس کی رب کریم اپنے پاک کلام میں ہمیں دعوت دیتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، اور بار بار فرماتا ہے کہ کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں سوچتے۔ اس پہ غور کرو کہ رب نے یہ کائنات بنائی، یہ چاند، سورج، آسمان، زمین، یہ زمین کا جو فرش ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ دریا ہے، یہ درخت ہے، یہ نباتات ہے، حیوانات ہے، جو بھی یہ چیزیں ہم نے بنائی ہیں، یہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہیں۔ کتنا پیارا رب ہے کہ اس طرح انسان کو عظمت کتنی عطا فرمائی ہے،
اور اس کے لیے سہولیات اور اس کے لیے کیا کیا انعام اس کو دے دیے ہیں، کیا کیا نعمتیں اپنے بندے کو دے دی ہیں کہ وہ غور کرے، اپنے آپ پہ غور کرے. خالی یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے انسان کے، یہ 32 کے درمیان، یہ 32 دانتوں کے درمیان، کہ ہم کتنی چیزیں جو کھاتے ہیں ہر چیز میں ہم جدا جدا لذت محسوس کرتے ہیں. کتنی ورائٹی ہے پھلوں کی، خوراک کی، ہر ایک میں جو اس کا ٹیسٹ ہے، ذائقہ جدا جدا ہے. زبان ایک ہے، زبان ایک ہے، لیکن اگر آپ امرود کھائیں تو اس کا ذائقہ اور ہے، آم کھائیں تو اس کا اور ہے، کیلا کھائیں تو اور ہے، سیب کھائیں تو اور ہے، انگور کھائیں تو اور ہے. جو بھی جتنے بھی پھل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو غذائیں ہیں، قسم قسم کی غذائیں ہیں، آپ اپنا جدا، ہر ایک کا ٹیسٹ جدا ہے. اور انسان کتنے مزے مزے سے کھاتا ہے اور کتنا لطف اندوز ہوتا ہے اس نعمتوں سے. لیکن کیا کبھی اس نے سوچا ہے کہ میں جس مالک نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، میں اس کی نعمتوں کا، اس کی بندگی اس کے کر بھی رہا ہوں یا نہیں، یا ان کا کوئی میں اپنے رب کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں یا نہیں. خالی جو ہمیں اگر تھوڑی سی سانس رک جائے تو انسان کتنے تکلیف میں پڑ جاتا ہے. اگر دانت میں کوئی چیز اٹک جائے تو انسان کتنا بے قرار ہو جاتا ہے، اس کو بے سکون ہو جاتا ہے. اور رب نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا. ایک آنکھیں دیکھ لیں، آپ کو اپنا یہ سارا وجود دیکھ لیں. جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھو کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے. اور جس کو جو سننے کی طاقت سے محروم ہے اس سے پوچھو. اور جس کی جو معذور ہے اس سے پوچھو. اور پھر بھی یعنی وہ زندہ ہے. ہمیں رب نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی اور پھر ہم اپنے رب کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. تو یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے. اور کس چیز نے ہمیں رب کا شکر ادا کرنے سے دور کر رکھا ہے؟ وہ کون سا دشمن ہے جس نے ہمیں اپنے رب کے درمیان ایک خلیج حائل کر دی ہے کہ ہم اپنے پیارے رب کو بھلا کر ہم کسی اور کی طرف جاتے ہیں، جس کو ہم بہت کچھ بنا بیٹھے ہیں کہ اتنا پیارا رب جس نے ہمیں ایک گندے ذرے سے پیدا کیا اور پھر کیا کچھ ہمیں عطا نہیں کر دیا، اور کتنے خوبصورت رشتے عطا کر دیے. ماں باپ کا رشتہ کتنا پیارا ہے، اولاد کا رشتہ کتنا پیارا ہے. اور یہ دنیا کے جو جتنے معاملات ہیں اگر ہم غور کریں تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اس لیے رب کا شکر ادا کرنا یہ اس کا ہم ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کریں، رب کو یاد کریں. اور دوری کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے انسان نے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، اور جو آگے بڑھتا ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے تو وہ دنیا کی طرف اس کا ماحول بھی اس پہ اثر کرتا ہے اور اس کی تربیت بھی اس پہ اثر کرتی ہے. پھر انسان کے اندر جو نفس ہے، شیطان ہے، پھر دنیا کی لذات ہیں، خواہشات ہیں، وہ پھر ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ چیزیں جن کو چھوڑ جانا ہے، جن کی حقیقت کوئی حقیقت نہیں ہے، عارضی ہیں سب چیزیں، ان کی طرف وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور آخرت کی تیاری نہیں کرتا، اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، اپنی عاقبت کا خیال نہیں کرتا، آنے والی زندگی کا خیال نہیں کرتا، اور یہ نہیں سمجھتا کہ میرے آنے والی اصل زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. اس زندگی کا دار و مدار یہاں یہ جو چند روزہ زندگی ہے، یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں جو کچھ ہم کمائیں گے اس کا دار و مدار یعنی اگلی زندگی پہ ہے. اچھے عمل کریں گے تو اچھی زندگی ملے گی، اگر برے عمل کریں گے تو
دوزخ ملے گی، سزا ملے گی۔ تو وہ شعور جو ہے جب تک نہیں آئے، وہ پہچان جب تک نہیں آئے، جب تک دشمنوں کی دشمنی سے بندہ آگاہ نہ ہو پائے، جب تک دشمنوں کو نہ پہچان پائے، اور جب تک اپنے جو مربی ہیں اس کے، جو اس کے سجن ہیں، اور جن کے ساتھ ناتا رشتہ جوڑ کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اپنے دوستوں کو نہ پہچان پائے، اپنے پیاروں کو نہ پہچان پائے، وہ انسان غافل ہے، یہاں پہ غفلت میں وقت گزارتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر آگے حساب کتاب، موت کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، پھر حشر ہے، یوم حشر ہے، پھر دوزخ ہے۔ یہ سارے معاملات بڑے بڑے بھیانک ہیں، بہت بھیانک ہیں، ہم نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ دوست اور دشمن میں پہچان ہو، اچھائی اور برائی میں پہچان ہو، اور ہم وہ اس معرفت کو حاصل کریں۔ مسلمان ہونے کے بعد ہم پہ ضروری ہے کہ ہم قربت میں آئیں، رب کی قربت میں آئیں، اور رب کی محبت کو اپنا مقصود بنائیں، اور اس کے لیے کوشش کریں۔ کوشش سے ہر چیز ملتی ہے، اور جو دشمن ہیں ان سے بچنا، ان کے حملوں سے بچنا، ان کے دفاع کرنا، اپنے آپ کو بچانا، ان کے جو وار ہیں ان کو ناکام بنانا، یہ اس کو آنا چاہیے، یہ معاملات آنے چاہیے۔ تو یہ جو تین بڑے دشمن ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، دنیا، اور پھر آگے ان کا بھی ایک جال بچھا ہوا ہے، ان کی بھی اپنی بدی کی فوجیں ہیں، قوتیں ہیں۔ جب انسان ان کے نرغے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور یوں اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اگر اس میں اللہ پاک کرم کرے اور اسے سمجھ آ جائے، اللہ اس سے راضی ہو، تو وہ پھر غور و فکر کے راستے میں آتا ہے، وہ معرفت کی طرف آتا ہے، وہ حقیقت کی طرف آتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ تدبر کرتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں پہ جانا ہے، میرا انجام کیا ہے، میں آیا کیسے دنیا میں نے جانا کیسے دنیا سے ہے، اور دنیا میں نے کام کیا کرنا ہے۔ اور ان چیزوں پہ جب غور کرے گا تو اس کو جواب ملیں گے، اور اس کے لیے راستے کھلیں گے، کیونکہ جب کوئی ساری بات نیتوں پہ ہوتی ہے، ارادوں پہ ہوتی ہے۔ اگر نیک ارادہ ہے، نیت نیک ہے، تو یقیناً اگر آپ رب سے سوال کریں گے آپ کو جواب ملے گا، رب کو یاد کریں گے رب آپ کو یاد کرے گا، اور جب آپ رب کا ذکر کریں گے رب آپ کا ذکر کرے گا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اور پھر پتہ بھی چلتا ہے کہ جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو اسے یہ معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ رب بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ کتنے کمال کی بات ہے، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے۔ مسلمان کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے نیک بخت ہیں، ان کا کتنا اچھا نصیب ہے، کتنا اچھا مقدر ہے کہ اپنے پیارے رب کو جب یاد کیا جائے۔ لوگ بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ دنیا کوئی کس کو پوج رہا ہے، کوئی کس کو پوج رہا ہے، وہ اور اپنے اللہ کی طرف آئیں، رب کو یاد کریں، تو رب آپ کو یاد کرے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا۔ اور یہ کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ رب کو یاد کرتے ہو اور آپ کا رابطہ جب اپنے رب سے ہو جاتا ہے تو پھر آپ پہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جب آپ پہ انوار الہی گرتے ہیں تو گویا وہ رب کی توجہ آ رہی ہے، وہ رب کا جو ہے وہ آپ کو رب بھی یاد کر رہا ہے، اور آپ پہ رکت طاری ہوتی ہے، آپ کی کیفیت بنتی ہے، آپ کو سرور آتا ہے، آپ کو سکون آتا ہے، آپ پہ ایک وارفتگی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سوچنا چاہیے یہ میرے رب کی مہربانی مجھ پہ ہو رہی ہے، وہ کتنا خوشبخت انسان ہے، کتنا نیک انسان ہے کہ اس نے کتنا اچھا کام کیا کہ اپنے پیارے رب کو یاد کیا، اور اس کو وہاں دستی جواب مل گیا
کہ ہاں میرے بندے میں بھی تجھے یاد کر رہا ہوں، تو بات سچ ثابت، اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ یہ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ذکر کرنے والوں کو پتہ ہے اس ذکر کی حلاوت چکھ کر بھی، جان کر بھی، جو پھر سستی برتے تو پھر اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے۔ مطلب ہے آپ ذکر کرنے والوں پہ یہ کیفیت وارد ہوتی ہے، پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس کو اور مضبوط کریں، اپنے ذکر کو اور مضبوط کریں، اس رابطے کو اور مضبوط کریں، اس تعلق کو اور مضبوط کریں، اور اس کا طریقہ آپ کو مرشد بتاتا ہے، مرشد سمجھاتا ہے، وہ آپ کو لے کر چلتا ہے، وہ رہنما ہے آپ کا، رہبر ہے آپ کا۔ اور جتنا مرشد کو آپ کا خیال ہے شاید آپ کو کسی اور کا خیال نہیں ہوتا۔ ماں باپ شاید آپ کی دنیا کا سوچتے ہوں گے کہ جو یہ دنیا میں خوشحال ہو، اس کے پاس دولت ہو، اس کے پاس آسودگی ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، اور وہ خود بھی اپنی زندگی اولاد کی خاطر ضائع کرتے ہیں قسم کی، کہ وہ دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ایک مرشد وہ ذات ہے کہ وہ مرشد اب اپنے مرید کے لیے دنیا کی بات نہ کرتا ہے، نہ ان سے دنیا طلب کرتا ہے، نہ انہیں دنیا کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ ترغیب دیتا ہے تو رب کی محبت کی ترغیب دیتا ہے، وہ آپ کو نیکی کے راستے پہ لاتا ہے، اور اس کو خوشی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اس کا مرید اس کا راہ یعنی اس کے ساتھ ٹو چین ہو جاتا ہے، وہ راہ اختیار کر لیتا ہے جو مرشد اس کو جس پہ چلانا چاہتا ہے، اور وہ مضبوطی کے ساتھ پورے تیقن کے ساتھ اس راستے پہ چلتا ہے، تو پیر کا جو دل ہے وہ ٹھر جاتا ہے، اور یہی مرید کا ثمرہ ہے، یہی اس کا منافع ہے، یہی اس کی کامیابی ہے، کہ جس سے پیر راضی ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کب خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا مرید جو ہے وہ بھی اسی منزل کی طرف چل پڑے جس پہ مرشد خود چلا اور اپنے مرید کو چلانا چاہتا ہے، اور وہ راستہ جو ہے اللہ والا راستہ ہے، وہ رسول اللہ والا راستہ ہے، وہ نیکی والا راستہ ہے، وہ عافیت والا راستہ ہے، وہ بھلائی والا راستہ ہے، فائدہ خود مرید کا ہے۔ تو وہ مرشد ہی کیا جو اپنے مریدوں کی جیبوں پہ نظر رکھے، وہ مرشد ہی کیا ہے جو دنیا کا معاملات اپنے مرید سے رکھے، تو میں تو اسے مرشد نہیں سمجھتا، اور وہ تو حقیقت میں تو سمجھوں گا کہ وہ دھوکہ کرتا ہے، دھوکے باز ہے، کیونکہ یہ اس کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہے۔ یہ چیز اس کا مقام اور مرتبہ یہ نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بالاتر ہے۔ اس لیے اور مرید بھی وہی پیارا لگتا ہے کہ جو شریعت کا پابند ہو، جو ذکر اذکار کا پابند ہو، اور جس کی ایک اچھی پرسنالٹی ہو، ایک اچھی شخصیت بن جائے ذکر اذکار کر کے، اور وہ صاف ستھرا انسان بن جائے، ایسا انسان بن جائے جس کو سوسائٹی یا معاشرہ جو ہے وہ قبول کریں اور اس کی طرف محبت سے دیکھیں، اور جب بھی انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ کہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا رہنما ہے، یہ ہمارا راہبر ہے، اور ہم اسی کی قیادت چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اس دور میں جو ہمارا معاملہ ہے کہ ہماری قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے جو کہ غافلین کی صف میں کھڑے ہیں، کلمہ گو ہیں لیکن کلمے کا مطلب نہیں سمجھے، اور ایسی حرکات کرتے ہیں، ایسے عمل کرتے ہیں کہ جن سے علم والے سمجھ جاتے ہیں، عمل والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے جاہل ہے، یہ غافل ہے، اور اسے دین کی کوئی شدھ بودھ نہیں ہے، لیکن وہ دعوے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر عاشق رسول کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، لیکن اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ تمہیں تو ہوا بھی نہیں لگی عشق کی، تمہیں تو عشق رسول کی ہوا بھی نہیں لگی۔ جس کو عشق رسول کی ہوا لگ جائے یا اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ اپنا سب کچھ اپنے نبی کے لیے قربان کرتا ہے، وہ ان میں سے پھر میم میخ نہیں نکالتا، وہ ہر چیز اپنے نبی کی ناموس پہ قربان کرتا ہے،
اور اپنے نبی سے عشق جو ہے اس صورت میں وہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے نبی کے طریقوں پہ چلتا ہے۔ ابھی میں حیران ہوتا ہوں اس شخص سے جو دوسروں کو محبت رسول کا درس دے، عشق رسول کا درس دے، اور خود جو ہے نبی کے طریقوں پہ نہ چلے، خود بے عمل ہو، اور اس کی بے عملی تمام دنیا پہ راسخ ہو، پوری دنیا جانے اس کو کہ یہ بے عمل آدمی ہے، یہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا آدمی نہیں ہے، جو کھلے بندوں ببانگ دہل اپنے نبی کے طریقوں کی توہین کرتا ہے، غیر کے راستے کو ٹو کرتا ہے، غیر کے راستے پہ چلتا ہے، غیر کے طریقوں پہ چلتا ہے، غیر کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے، اللہ رسول کی بات نہیں مانتا، ان کے راستوں پہ نہیں چلتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، تو اس سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں ہے۔ وہ دھوکے باز ہے، اور قوم ایسے دھوکے کو کیوں نہیں پہچان پا رہی؟ جب اس کے کرتوت سب کے سامنے ہیں، وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹا شخص ہے، تو جب وہ کوئی بات کرتا ہے دین کی تو لوگ کلیپنگ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اس کو داد اور تحسین دیتے ہیں۔ ان کے جیسا وہ جاہل ہے، ویسے جا کے جو بیٹھے کلیپنگ کرنے والے، جو تالیاں بجانے والے، وہ بھی جاہل ہیں۔ بھائی ایسے آدمی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جو رویے ہیں وہ بولتے ہیں، جو انسان کا عمل ہوتا ہے وہ بولتا ہے، باتوں سے بات نہیں بنتی۔ یہی بات ہے کہ جو بات دین کی کرے اور طریقے اس کو دین کے بالکل متضاد ہوں، ان کے خلاف چلتا ہو، تو اسے ہم کیسے مان لیں کہ یہ دیندار آدمی ہے؟ تو قیادت کے قابل وہی ہے، مسلمان کے سامنے ایک معیار ہے زندگی کا، ایک لیڈرشپ کا معیار ہے، ایک قائد کا معیار ہے، ایک امیر کا تصور ہے، اور وہ یقیناً وہ ہے جو سب سے زیادہ بڑھ کے متقی اور پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا اور شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والا ہو۔ وہ ہمارا قائد ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے۔ یہ چیز ہم روحانی مدارج طے کرتے ہیں، روحانی تربیت حاصل کرتے ہیں اپنے مرشد کامل سے، اور ہمیں مرشد یہی سکھاتے ہیں کہ بیٹے شریعت پہ عمل کرو، کیونکہ شریعت محمدی سپریم ہے، یہ سب سے اوپر ہے، تصوف اس کے نیچے ہے، طریقت اس کے نیچے ہے، معرفت، یہ سارے راستے طے کر کے ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں شریعت پہ چلنا ہمارے لیے ایسے ہوتا ہے کہ اس کو ترک کرنا گویا ہمارے لیے موت ہے۔ وہ مسلمان شریعت کو ترک بالکل نہیں کر سکتا، نہ شریعت محمدی پہ آنچ آنے دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ولایت ہے، یہ سب سے بڑا ولی ہے جو شریعت پہ چلتا ہے۔ کیوں؟ کہ شریعت کا قانون میرے رب نے بھیجا، شریعت کا قانون میرے نبی لے کر آئے، نہ صرف پورے مسلمانوں کے لیے بلکہ یہ انسانیت کی فلاح کے لیے سب سے بہترین نظام، ہر قسم کے نقص سے پاک نظام شریعت محمدی ہے۔ اور پھر ہو مسلمان اور شریعت کا تارک ہو، اس نظام سے بھاگتا ہو، بدک جاتا ہو شریعت کا نام سن کر، تو افسوس ہے اس کی مسلمانی پہ۔ یہ تو سارا دھوکہ ہے۔ مسلمان ہے تو شریعت کے ساتھ ہے۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے احکامات،
اور جن سے اللہ اور رسول منع کریں ان سے ہم رک جائیں، اور جو کرنے کا حکم ہو وہ ہم کریں۔ یہ شریعت ہے۔ جو اس کے خلاف چلتا ہے اور دعوے کرے عشق رسول کے، وہ جان لو وہ دھوکے باز، جان لو وہ فراڈیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، الحمدللہ ہم طریقت میں آ کر اس معرفت کے راستے پہ چل کے ہم پہ کچھ چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سے بھاگ نہیں سکتے، ہمیں پورا کا پورا دین میں داخل ہونا پڑتا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا بھی اس سے خلاف چلیں تو ہم گنہگار ہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ جس نے چھوٹی سی بھی بھلائی کی وہ بھی سامنے آ جائے گی، جس نے چھوٹی سی برائی کی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اب جو ہمارا مسئلہ ہے، الحمدللہ ایک عرصے سے یہ آواز بلند کر رہا ہے یہ فقیر، یہ عاجز، اور بہت سارے اور بھی جو مخلصین ہیں، جو دین کے ساتھ مخلص ہیں اور جنہوں نے یہ سوچ پا لی ہے، وہ اچھی طریقے سے ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اور ہم بلا رہے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف لوٹ کے آؤ۔ ہماری آج کی ساری ناکامیاں، نامرادیاں، پریشانیاں، بے سکونیاں، رسوائیاں، یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہیں، اسلام سے دوری کی وجہ سے ہیں، شریعت سے دوری کی وجہ سے۔ کیوں نہیں یہ قوم یہ بات سمجھتی؟ پاکستان میں بسنے والے 22 کروڑ عوام اس بات پہ کیوں نہیں غور کرتے کہ ہماری ناکامیاں، ہماری نامرادیاں، ہماری پریشانیاں، رسوائیاں سبب کیا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ بڑے بھی کہہ گئے، سارے صحابہ کرام بھی فرما گئے کہ جب ہم شریعت کو مسلمان چھوڑ دیں گے اور اس کو کم تر سمجھ کے کسی اور نظام کی طرف چلے جائیں گے تو رسوائے زمانہ ہو جائیں گے۔ آج رسوائیاں اس لیے ہمارا مقدر ہے کہ ہم نے اپنا نظام چھوڑ کے انگریز کے نظام کو اپنا لیا ہے، اور انگریز نے اپنا نظام اپنے ہم خیال، اپنے ہم نوا، اپنی سوچ کے حامل، یہ جو لبرلز ہیں، جو یورپین سوچ کے حامل لوگ ہیں، جو آزادی کی بات کرتے ہیں، جو ایک آزاد معاشرہ چاہتے ہیں، جہاں پہ عورتیں آزادی چاہتی ہیں، تف ہے ان کی زندگی پہ، لعنت ہے۔ جتنی آزادی اسلام نے عورت کو دی ہے کسی مذہب نے نہیں دی ہے۔ وہ آزادی کو، ننگا ہونے کو آزادی سمجھتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ آزادی اس کو سمجھتی ہیں۔ ذرا یورپ والوں سے پوچھو، ان عورتوں سے پوچھو، امریکہ میں بسنے والی عورتوں سے پوچھو کہ وہ کتنی آزاد ہیں، وہ کتنی آزاد ہیں۔ وہاں کی عورت، وہاں ایک کتی کی زیادہ عزت کی جاتی ہے، ایک عورت کی عزت نہیں کی جاتی۔ وہ معاشرہ ایسا ہے۔ اور یہ ہماری عورتیں، یہ ماحول کس نے بنایا؟ قوم کو اس نیج پہ کون لے کر آیا؟ یہ تو اسلام کے لیے یہ تو پاکستان بنا تھا۔ یہ نظریہ کس نے چینج کیا؟ یہ رویے کس نے چینج کیے؟ یہ معاشرے میں جو یہ غلط قسم کی تبدیلی آئی، کن کی وجہ سے آئی؟ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان کی نشاندہی ہونی چاہیے، ان لوگوں کی پکڑ ہونی چاہیے جنہوں نے ہماری معاشرتی زندگی کو برباد کیا، ہماری دینی زندگی کو تباہ کیا، ہمارے رویوں کو برباد کیا، ہماری وہ اللہ والی سوچ ہم سے چھین لی گئی، ہمارے بچے، ہماری بچیاں بے راہ روی کا شکار ہو گئیں،
ہم نے نظریہ پاکستان کو پسے پشت ڈال دیا، اور اب تک اتنے دھکے اور اتنے ٹھڈے کھانے کے بعد بھی کتنی رسوائیاں ہمارے اس ملک کو اٹھانی پڑی۔ پاکستان ٹوٹ گیا، کشمیر جاتا رہا، ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا، دین پہ کھلم کھلا حملے شروع ہو گئے، ختم نبوت پہ ڈاکے ڈل گئے، ناموس رسالت کا معاملہ پوری قوم کے سامنے ہے، اپنے بھی اور غیر بھی اس گناہ میں شریک ہیں۔ غیر تو غیر ہے، وہ تو دشمن دین و ملت ہیں ہی، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے کرتے دھرتے ہمارے حکمران اس قوم کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے، وہ خود اس جرم میں شامل ہیں۔ ناموس رسالت کے معاملے میں ان کا رویہ انتہائی گھٹیا ہے، اور ساتھ ہی وہ جو ناموس رسالت کے مجرم ہیں ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور ساتھ چیمپئن بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ لعنت ہے تم پہ، تم جھوٹے ہو، مکار ہو، قوم کو دھوکہ دے رہے ہو، اور بڑی عجیب قوم ہے کہ بڑے آسانی سے دھوکے کھا جاتی ہے۔ 72 سالوں میں اس قوم نے دھوکے پہ دھوکے ہی تو کھاتی رہی ہے۔ کیا ملا ہے ہمیں؟ اور آج بھی وہ پینترے بدل کر آتے ہیں، وہ چہرے بدل کر آتے ہیں، وہ اپنے بیانیے بدل کر آتے ہیں، اور قوم کو پھر بے وقوف بنا کر اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ یہ ان کو چال کون سکھاتا ہے؟ یہ چال بازیاں انہوں نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ یہ شیطانی نظام، یہ شیطانی نظام۔ اس لیے ہمارا نظام، ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، ہم شریعت والے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان یہی بیانیہ لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے، ہمارا ایک ایک بچہ، ہماری بچیاں، پوری قوم اب تیار ہو چکی ہے، یہ سمجھ گئی ہے، یہ قوم اب سمجھ گئی ہے کہ ہم کون ہیں، اور ہمارا قبلہ کس طرف ہے، ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، ہماری زندگیوں میں شریعت کا کیا مقام ہے۔ اور نظریہ پاکستان کو پھر ایک دفعہ ٹی ایل پی نے زندہ کر دیا ہے، وہ نظریہ جس کو قوم بھلا چکی تھی۔ حکمران شاید یہ سمجھے تھے کہ قوم وہ نظریہ بھول چکی ہے، لیکن جب نظریے والوں پہ ظلم کیا گیا، مصائب کے پہاڑ گرائے گئے، ہم پہ گولیاں برسی، بم برسے، جیلیں کاٹی، یہ ظلم، یہ تماشا پوری قوم نے دیکھا، اور پوری قوم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی، آخر ان جو بے گناہ لوگ ہیں، جو معاشرے کے بہترین طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، علماء کرام، جو کسی بھی معاشرے کی کریم ہوتے ہیں، جو کسی بھی معاشرے کے سردار ہوتے ہیں، جو ہمارے دین میں بھی سردار ہیں، امام ہیں، مصلی رسول کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، جب ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کی بے رحمتی کی گئی، ان پہ ظلم ڈھائے گئے، تو قوم سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تب انہیں پتہ چلا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے اور شریعت محمدی کا مقصد کیا ہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ ہمارے مسائل کا حل، ہماری تکالیف، ہماری پریشانیوں کا حل، وہ تو ہمارے دین میں ہے۔ ہمارا خود نظام یہ ہمیں سارے حل پیش کرتا ہے، اور ہم نے اس کی بڑی سزا کاٹ لی ہے۔ اس میں کون کون مجرم ہیں، یہ پھر
بات لمبی ہو جائے گی۔ بہت سارے پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں اس میں کہ جنہوں نے دین کے نام پہ بھی اس قوم کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ جواب طلبی تو ان سے بھی ہوگی، سوال تو ان سے بھی ہوگا کہ آپ کون سے دین کی بات کرتے رہے ہیں، آپ کیا کرتے رہے ہو؟ الحمدللہ اس وقت TLP واحد وہ جماعت ہے جو خالصتاً دین محمدی کی بات کرتے ہیں، شریعت کی نہ صرف بات کرتے ہیں، ہم نے عملی طور پہ دین کو تخت پہ لانا ہے، یہی ہمارا بیانیہ ہے، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا منشور ہے، اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی نسل کی بقا کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے، ہمارا نظام جب تک نہیں اپنا آتا ہم کبھی بھی کامیاب قوم نہیں بن سکتے، ہم کبھی بھی اپنے مسائل پہ قابو نہیں پا سکتے۔ کوئی مسئلہ ہو ہمارا دین اس کا جواب دیتا ہے، ہر مسئلے کا حل ہمارے دین میں موجود ہے، اور ایسا حل کہ کوئی اور اس کے علاوہ حل ہے ہی نہیں، کیونکہ اس مسئلے کا حل میرے رب نے بھیجا ہوا ہے۔ ہمیں اپنا رب بتاتا ہے، ہمیں ہمارا قرآن بتاتا ہے، ہمارا نبی ہمیں بتاتا ہے کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے، اس مسئلے کا یہ حل۔ ہمیں باہر کیوں جاتے ہیں؟ ہم کیوں غیر کی طرف دیکھتے ہیں؟ ہم کتنے ناداں ہیں، کتنے پاگل ہیں، افسوس ہوتا ہے اپنے رویوں پہ۔ اس لیے اب یہ پیغام ہر گھر میں جانا چاہیے، ہر مسلمان کے لب پہ، اس کے دل و دماغ میں بات ہو تو شریعت محمدی کی بات ہو تو اپنے پیارے نبی کی بات ہو۔ اپنے نبی سے اگر سچے عاشق ہو تو نبی کے سچے طریقوں پہ چلو، سچے طریقوں پہ چلو، اپنے نبی کی بات مانو، غیر کے طریقوں کو چھوڑو، اپنے طریقے اپناؤ، اپنی مسلمانی رویے اپناؤ، اپنی اقدار کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اور دین پہ جو چلنے اور چلانے والے ہیں ان کو عزت دو، علماء کو عزت دو۔ اور تحریک لبیک پاکستان علماء کی جماعت ہے، اور انشاءاللہ ہمارے رویے بول رہے ہیں، ہمارا ماضی گواہ ہے، ہمارا حال بھی گواہ ہے، اور ہمارے مستقبل کے جو ارادے ہیں وہ بھی عیاں ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ماضی اور ہمارا حال اس کا تعین کرے گا کہ ہم مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں۔